السلام علیکم ناظرین، میں آپ اظہار انجینئر خان آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ جیسے کہ ہماری پچھلے ایپیسوڈ کے اندر گفتگو ہو رہی تھی کہ تعلیم کے تعلق سے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملت کے اندر بچوں کی ڈراپ آؤٹ شرح بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تقریباً جو بھی ایپیسوڈ کی ہیں تعلیم کی افادیت پہ بات کی، تعلیم کی اہمیت پہ بات کی، ہمارے ماڈرن تعلیم کے رول کی بات کی، اور پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر ماڈرن تعلیم کے اندر ہمارے بچوں کی ڈراپ آؤٹ شرح کیوں زیادہ ہے، اور ہم نے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی۔ ہم نے بتایا کہ غربت ایک اہم وجہ ہے، ایکسیسیبلٹی ایک اہم وجہ ہے، اور اویلیبلٹی آف دا انفراسٹرکچر ایک اہم وجہ ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر تقریباً کم و بیش 96% بچے اسکولوں کے اندر داخلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ جا کے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، اسکولوں سے خارج ہو جاتے ہیں، اسکولوں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حکومت کی ذمہ داریوں پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بات کی کہ حکومت اپنے انفراسٹرکچر کو زیادہ بہتر بنائے، اپنے اسپینڈنگ کو بڑھائے، اس طریقے سے ہر ایک دیر آر ادر اسٹیک ہولڈرز ان دس انٹائر ویلو چین، کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ حکومت ایک اسٹیک ہولڈر ہے ان تمام سسٹم کے اندر، اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی اس سسٹم کے اندر، اس ویلو چین کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ مثلا سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ہے ٹیچرز، اس کے بعد میں ہے پیرنٹس، اس کے بعد میں ہے سماج کے جو لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو ملا کر ہی یہ ایک ویلو چین بنتا ہے، جن مراحل سے ہمارے بچے اس تعلیمی دور کے درمیان میں ان تمام مراحل سے گزر کر ایک ان کا ڈھانچہ بنتا ہے، ایک اچھے انسان بنتے ہیں، ایک تعلیم یافتہ شخص بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں۔ تو اس بچے کے بننے میں ان تمام لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ایک بہت بڑا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس بچے کو اپنے والدین کی طرف سے سپورٹ ملا ہوگا، یا اپنی ٹیچر کی طرف سپورٹ ملا ہوگا، یا سماج کے کسی شخص نے انہیں سپورٹ کیا ہوگا، کچھ موٹیویٹ کیا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس بچے کی زندگی کے اندر، اس تمام مراحل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسا موقع ضرور آیا ہوگا جہاں پر اس بچے کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ضرور بضرور ملا ہوگا۔ ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حکومت کے علاوہ جو باقی سٹیک ہولڈرز جو ہیں، جو باقی جو لوگ ہیں جو سماج میں تعلیم کو فروغ دینے میں، تعلیم کو بڑھاوا دینے میں، ہمارے بچوں کو پڑھانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، ہم ان کی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سمجھیں۔ ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کی تعلیم حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ہم والدین سے بات کریں گے، پھر ٹیچر سے بھی بات کریں گے، اور پھر سماج کے افراد سے بھی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے بچوں کو تعلیمی مثلاً کہ اگر اسکول میں داخلہ دینے کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے اپنے بچوں کی ذہنی سطح کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ کس ذہنی سطح پر موجود ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان سانچوں میں ڈھالنا ہے تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ کس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم انہیں نماز کا حکم کرو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں پھر مارو، اور پھر بھی نہ مانیں تو ان کے بستروں کو آپ الگ کر دو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ والدین اکثر ہم نے دیکھا ہے سماج کے اندر کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں، کہ مثلا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اسکول کے اندر جانا شروع کرتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ ہم اب اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو چکے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری سے اس بچے کے اوپر، اس بچے کے تئیں نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر والدین کا یہی رونا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکول والے پڑھاتے نہیں ہیں، ٹیچرز پڑھاتے نہیں ہیں، ہمارے بچے یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں کھیل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بلکہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اپنی خامیوں کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ دوسروں پر عائد کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، یہ والدین کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک والدین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر بچوں کو آپ نے اسکول میں بھیج دیا، ایک بچے کے پاس تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اسکول کے اندر کم و بیش وہ 7 سے 8 گھنٹے بتاتا ہے، باقی 16 گھنٹے وہ گھر پر ہی رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/3 حصہ اس بچے نے اسکول کے اندر بتایا، اپنے وقت کا 1/3 حصہ اس نے اسکول کے اندر بتایا، اور 2/3 حصہ وہ والدین کے ساتھ میں ہی ہے۔ تو ذمہ داری اگر بانٹی جائے تو 2/3 ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے اور 1/3 ذمہ داری اسکول کی ہوتی ہے۔
اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری، والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بچہ، اگر آپ اپنے سماج کے اندر اگر جائزہ لیں یا ایک سروے کریں تو ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھا فرد بنے جو قوم ملت کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو۔ مگر کیا صرف اور صرف ان خواہشوں کے ذریعے سے ہی یہ بچے اس محض پر، اس مقام پر پہنچ جائیں گے؟ ہم ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، جج بنے، وکیل بنے، اور جو بھی مختلف شعبے ذات ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں جو ایک فیصلہ کن یا ایک اہمیت کی حامل ہیں۔ ہر ایک والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس مقام پر پہنچے۔ مگر کیا والدین کی کچھ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ کیا والدین صرف اور صرف ان خواہشات کو اپنے دلوں کے اندر رکھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یا صرف اور صرف اسکولوں میں داخلہ دلا لینے سے وہ بچہ پڑھ لے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ڈراپ آؤٹ ہونے کے اندر، ہمارے جو بچے ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں، اس میں والدین بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اکثر بچے، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے 5ویں جماعت تک، 6ویں جماعت تک پہنچ جاتے ہیں مگر بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا پڑھنا لکھنا کیوں نہیں آتا ہے؟ اکثر و بیشتر والدین جب بچے اسکول سے جب صبح 7 بجے اسکول جاتے ہیں اور دوپہر میں 1-2 بجے گھر پہ آتے ہیں تو اکثر والدین سالوں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بچے نے آج اسکول میں کیا سبق سیکھا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول کی فیس بھر دی اور بچے کو اسکول کے اندر بھیجوا دیا، بس ہماری ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے اٹ از ایزیئر ٹو بلڈ چلڈرن رادر دین ٹو ریپیئر اے بروکن مین۔ بچوں کو ابتدائی مرحلے میں بنانا، جس طرح سے ایک مٹی نم ہوتی ہے اس کو سانچے میں ڈھالنا بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت کہ جب اپنی شکل اختیار کر لے اسے توڑنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے کوشاں بھی رہیں، اپنی محنت بھی کریں، اپنی محنت بھی لگائیں، جس کے ذریعے سے جس سانچے میں والدین اپنے بچوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں وہ سانچہ اپنے ذہن میں پہلے بنائیں اور اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، کیا ضروریات ہیں اس کو دیکھیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ والدین کو ہمیشہ پڑھانا ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ والدین جو ہیں ایک مینٹر کی حیثیت رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشنز میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مینٹرنگ کریں، It is very important that every parent should give at least half an hour daily to their children. ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں پر روزانہ وہ دھیان دے کہ بچے نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے اور کیا کیا وہ کر رہا ہے۔ ہمارے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کن سانچوں میں ڈل رہا ہے اور کن کن مراحل سے ہمارا بچہ گزر رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، کون ساتھی ہیں، ہمارا بچہ اسکول کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کون سی ٹیچر ہے، کون سی ٹیچر کو پسند کرتا ہے ہمارا بچہ، کن کے ٹیچر کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یا مثلاً کہ اس کو سیکھنا پسند کرتا ہے، کن ٹیچر کے ساتھ ہمارا بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کون سے مضامین اچھے لگتے ہیں، کون سے مضامین ہمارے بچوں کو پسند نہیں ہیں، ہمارے بچے کے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے بچے کے اندر کیا خامیاں موجود ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کا اسیسمنٹ کریں۔ ہم جس طریقے سے اپنی بلڈ رپورٹ نکالتے ہیں کہ ہمارے اندر فلاں چیز موجود ہے، ہیموگلوبن اتنا ہے، RBC اتنا ہے، WBC اتنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے کے اندر ہم اس کی ذہنی سطح کا اندازہ لگائیں، ہم جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کی ذہنی سطح کہاں تک پہنچ چکی ہے، ہمارا بچہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، کن شعبے جات کے دلچسپی ہے، اور جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں یا بچے کی جس چیز میں دلچسپی ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے۔ یہ بہت زیادہ ضرورت چیز ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھیں کہ والدین کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ جیسا میں نے بتایا کہ 2/3 ذمہ داری والدین کی ہے۔ جب کلاس روم میں 30 بچے بیٹھتے ہیں، 40 بچے بیٹھتے ہیں تو ٹیچر پرسنلی جا کر ہر بچے کی ذاتی نگرانی نہیں کر سکتا ہے، ہاں اس کا جائزہ لے سکتا ہے، مگر وہ مکمل ذمہ داری جو ہوتی ہے اور 2/3 ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے والدین کی، کہ اپنے بچے کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اس مقام پر پہنچانے کے لیے
क्या क्या ज़रूरियात हैं, ये एक वालिदैन की ही जिम्मेदारी हो सकती है। ये वालिदैन ही देख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से उस सांचे में डाल सकते हैं और क्या क्या हम एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से अक्सर होता यह है, बच्चे का एक वक्त गुजर जाता है, बच्चा 5वीं पास कर लेता है, 6वीं पास कर लेता है, 10वीं पास कर लेता है, तब वालिदैन देखना शुरू करते हैं तब तक कि हमारे हाथ से हमारा बच्चा जा चुका होता है, हमारे हाथ से हमारा बच्चा जा चुका होता है और काफी देर हो चुकी होती है कि हम अपने बच्चे को दोबारा आप सही राह पर लाएं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे 10वीं जमात में पहुंच जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं और फिर हम वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा फेल हो चुका है। हालांकि आपने इब्तदाई मरहले के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया था, आपने बच्चे की जरूरियात को पूरा नहीं किया था। वो जरूरियात सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स नहीं, बल्कि वो जरूरियात जिसके जरिए से एक बच्चे की ज़हनी तवाज़ुन डेवलप हो, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हो, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का एक एटमॉस्फेरिक, एक सामाजिक आदमी बच्चा बने, एक ग्लोबल सिटीजन बने, एक अच्छा फर्द बने, उसके इखलाक अच्छे बने। आपने इन तमाम पहलुओं पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया था जिस वक्त आपको ध्यान देने की जरूरत थी। तो जरूरत इस बात की है कि तमाम की पूरी वैल्यू चेन के अंदर वालिदैन एक बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। दूसरे जिम्मेदार जो होते हैं हमें देखना चाहिए वो है टीचर्स हैं। अक्सर टीचर्स, वालिदैन जिम्मेदार हैं और टीचर, जैसे मैंने बताया कि बच्चा 1/3 हिस्सा अपने दिन का स्कूल के अंदर बिताता है, तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी ये होती है, एक टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। हम देखते हैं कि टीचर्स जो है, टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। many of the students consider their teacher to be, they are the role model, they are the nation builders. They have got a lot of responsibility on their shoulders, which they have decided to devote their life for the advancement, for the betterment, for the development of the nation. तो जब टीचर्स ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने मुल्क को डेवलप करने की अपने कंधों पर उठा ली है, तो उन्हें वो किरदार भी अदा करना पड़ेगा। हालांकि हमारे समाज में देखा जाता है कि टीचर्स, हमारी जो उनसे तवक्को होती है, जो उनका रोल अदा करना होता है, टीचर्स वो रोल अदा नहीं करते हैं। जिस नहज पर और जिस तरीके पर टीचर्स को उनकी टीचिंग करनी होती है, अक्सर बेशतर टीचर उससे दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। हमें जरूरत इस बात की है कि टीचर्स भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं कि बच्चे, आज अगर आप 10 स्कूलों का सर्वे करें, 10 स्कूलों का या 50 स्कूलों का, बम्बई के स्कूलों का सर्वे करें, तो मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि तकरीबन 30% बच्चे ऐसे होंगे, अगर वो 7वीं जमात नहीं पहुंच गए होंगे, 8वीं जमात में भी, तो उनको सही से पढ़ना लिखना नहीं आता है। What is the reason? It is the responsibility of the children. It is a joint responsibility. ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है वालिदैन की और टीचर्स की, दोनों की मिलाकर। वालिदैन और टीचर की दोनों की मिलाकर जिम्मेदारी है कि वो मुश्तरका तौर पर अपने मिलकर उस बच्चे को, जिन बच्चों को पढ़ना लिखना अभी नहीं आ रहा है, वो 7वीं जमात में पहुंच चुकी हैं, 8वीं जमात में पहुंच चुके हैं, वो उन पर ध्यान दें और उनको पढ़ना लिखना सिखाएं, उनको पढ़ना लिखना बोलना सिखाएं कि भाई ये पढ़ना लिखना इस तरह आता है। बिकॉज के होता यह है कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जाता है, जब बच्चा प्राइमरी में होता है, जैसा देखा गया है, तो मेरा मानना यह है कि बच्चा तकरीबन 4वीं जमात तक, कम से कम 3री या 4वीं जमात तक बच्चे को तकरीबन कम से कम 3 से 4 ज़बानें कम से कम बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन, लैंग्वेज इज द फाउंडेशन, इट इज द गेटवे। एक जबान जो होती है वो दरवाजा होती है, जो उलूम का दरवाजा होती है, उलूम की तरफ हमारे रास्तों को खोलती है। अगर बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा तो बच्चे आगे चलकर पढ़ने लिखने से काफी दूर हो जाएंगे। जब बच्चा 7वीं जमात में पहुंच जाएगा और फिर हम उसको पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो उसको शर्म आएगी। उसको जब दूसरे बच्चों को देखेगा कि दूसरे बच्चे आप तो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो मुझसे काफी आगे जा चुके हैं, तो बच्चा शर्म महसूस करेगा, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा और ज़हनी प्रेशर का, ज़हनी स्ट्रेस का वो शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं जो साइकोलॉजिकली उसको इफेक्ट करेगी और उसकी लर्निंग में काफी इंपैक्ट पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इस बात की कि बच्चों को हमें हमारे बच्चों को, वालिदैन की और टीचर्स की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि जब वालिदैन की जिम्मेदारी ये होती है और टीचर की जिम्मेदारी ये है कि इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक बच्चे को डेवलपमेंट में हिस्सा लें। तो हमें जरूरत इस बात की है, टीचर्स और वालिदैन दोनों की एक तालमेल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्कूलों के अंदर देखा गया है
کہ وہاں پر ایک PTA پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن ہوتی ہے. میری گزارش ہوگی کہ سارے کے سارے پیرنٹس اس پیرنٹس اینڈ ٹیچر ایسوسیشن کا حصہ بنے اور اپنے بچوں کے اسکول میں کم از کم مہینے میں، ہفتے میں نہ تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ اسکول کے اندر کیا کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے اس کے بہت سارے فوائد یہ ہوں گے. اس کے بہت سارے فوائد یہ ہوں گے کہ جب آپ اسکول کے اندر جائیں گے تو آپ اسکول کے ماحول سے آپ کو تعارف ہوگا کہ میرا بچہ اسکول کے اندر کیسے پڑھ رہا ہے، کس طرح بیٹھ رہا ہے، کس طرح اٹھ رہا ہے، ٹیچر کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، وہاں کے سٹاف کیسے ہیں، وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، وہاں کا سراؤنڈنگ کیسا ہے، وہاں کس طریقے کے والدین وہاں پر آتے ہیں، کس طریقے کے بچے وہاں پر آتے ہیں. تو جس کے ذریعے سے آپ کو وہاں کے ماحول کا آپ کے لیے ایک تعارف آپ کے لیے پیش ہوگا. آپ وہاں کے ماحول کو جانیں گے خوب بخوبی اور سمجھیں گے کہ میرا بچہ کس سطح پر، میرا بچہ کس ماحول میں میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور وہاں جانے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ وہاں پر پڑھانے والے ٹیچر سے آپ کا تال میل ہو جائے گا اور آپ ان کی کلاس ٹیچروں سے اور مختلف مضامین کے ٹیچروں سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھنے میں کس طریقے سے. مگر اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ تو پیرنٹس جاتے ہیں اور نہ ہی ٹیچر پیرنٹس کو بلانے میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور اگر ٹیچرز بلاتے بھی ہیں تو پیرنٹس اکثر جاتے نہیں ہیں. پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچر سے اپنا تال میل بنا کے رکھے اور اپنے بچے کا ایک اسیسمنٹ کرے. ٹیچرز کا اور پیرنٹس کی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ they both are mentor, they both are assessor, evaluator, they both are the teacher in their own capacity. ہر ایک جو پیرنٹس بھی ایک ٹیچر بھی ہے، ایک اسیسر بھی ہے، ایک مینٹر بھی ہے، ایک ایوالویٹر بھی ہے. اس طریقے سے ٹیچر بھی تو ٹیچر ہے ہی، اس کی مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹیچنگ کی. وہ ٹیچر بھی ہے، مینٹر بھی ہے، اسیسر بھی ہے، ایوالویٹر بھی ہے، اور they are also like rectifier also. They are the improver. They are those who are going to improve or work on the child future. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں، دو لوگ ہیں جو بچے کے ڈیولپمنٹ میں بہت ہی اہم رول ادا کرنے والے ہیں. اگر ان دونوں لوگوں کا، ایک ٹیچر کا اور ایک پیرنٹس کا اگر تال میل نہیں ہوگا، دونوں کے درمیان اگر دوریاں برقرار رہے گی تو وہ بچے کو سمجھ نہیں پائیں گے اور بچے کے ڈیولپمنٹ میں کافی گیپس آئیں گے، جو بچے کے اندر کافی گیپس آئیں گے جو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کوشاں رہیں، بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں، تاکہ there is a mutual understanding between the parents and the teacher also. ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان میں بہت زیادہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے بچہ جب دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس کے درمیان میں اور میرے ٹیچر کے درمیان میں کافی تال میل ہے، تو جب بچے کی نظر میں چیزیں آتی ہیں تو بچہ خود بھی ایک شعور پیدا کرتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، میرے والدین، میرے ٹیچرز میری پڑھائی کے تعلق سے اتنے فکر مند ہیں تو میں فکر مند کیوں نہ رہوں. بچہ خود بخود اپنے اندر پڑھائی کا جذبہ اور دلچسپی اپنے لیے پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر وہ بچے جن کے والدین اور ٹیچر کے اندر اچھا تال میل ہے، ان کے درمیان میں اچھی نظم و ضبط ہے، روابط ہیں، وہ بچے کے لیے تعلیم حاصل کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے. اس بچے کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرنا کافی زیادہ ایزی ہوتا ہے. وہ بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کافی اچھی ہوتی بنسبت اس بچے کی جس کے والدین اور ٹیچر کے درمیان میں روابط کمزور ہیں. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹیچر اینڈ پیرنٹس they both are responsible. They both are teacher, evaluator, assessor, mentor in their own capacity. ٹیچر کی ذمہ داری ہے اور یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. ہم لوگ اس کے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اور بھی ٹیچنگ میتھڈولوجی پر انشاءاللہ ایفیکٹو ٹیچنگ کے اوپر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ایک ٹیچر ایفیکٹو ٹیچنگ کر کے اپنے کلاس روم کے جو بچے ہیں ان کی لرننگ ایبلٹی کو امپروو کر سکتا ہے. حالانکہ ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹل اور ٹیچر کی رسپانسبلٹی کے تعلق سے، تو یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کا ایک بچے کی ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول پایا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے اکثر بیشتر جو بچوں کی ڈراپ آؤٹ ریٹ کے تعلق سے ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اور بہت سے غریب ممالک کا ڈیولپنگ جو نیشنز ہیں ان کے اندر اچھی ٹیچرز کی کمی ہے. اچھی ٹیچرز کی وہاں کمی ہے. آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے اندر جو 40% جو بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دیئر اسٹڈیز. بہت سے ٹیچرز اپنے ٹیچنگ کے فرائض کو اچھے سے انجام نہیں دیتے ہیں. جس نحج پر ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو نبھانا چاہیے وہ اس طریقے پر اپنی رسپانسبلٹی کو نبھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے بچے
टीचर से भी बदजन हो जाते हैं। बहुत से टीचर मार का और तशद्दुद का हरबा इख्तियार करते हैं, जिसके ज़रिए से बच्चों की मेंटल एबिलिटी पे, मेंटल सतह पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमें चाहिए कि बच्चे जो टीचर्स जो हैं और पेरेंट्स जो हैं, देखा ये गया है कि पेरेंट्स भी तशद्दुदाना रवैया इख्तियार करते हैं, जिसके ज़रिए से जब बच्चा नहीं पढ़ता है और जब वक्त चला आता आगे तो अपने बच्चों को मारना पीटना शुरू करते हैं। हमारे समाज के अंदर भी देखा गया है, हमारे कम्युनिटी के अंदर भी देखा गया है कि वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मारते हैं। हालांकि पढ़ने के लिए मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे लिए कोई, इट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर टू मेक द चिल्ड्रन स्टडी। ये कोई हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने बच्चों को टीचिंग के लिए मारें पीटें। हालांकि बच्चे मारने पीटने से, तालीम से और बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। हालांकि उसकी एक लिमिटेड रोल है उसकी। हाँ, बच्चों को डराना और बच्चों को मारना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अक्सर देखा गया है कि वालिदैन और टीचर्स, बहुत से टीचर्स होते हैं कि अपने हाथ को बच्चों पर छोड़ देते हैं। हालांकि अभी कुछ कवानीन आए हैं जिनके जरिए से वालिदैन पर और टीचर्स पर दोनों पे काफी रोक लगी है। जो टॉर्चर्स जो टीचर की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलता है, हम समझते हैं कि जिसके जरिए से बच्चा आएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे डरे, तो बच्चों के अंदर डर पैदा करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए से हम बच्चों के अंदर हम डर पैदा कर सकते हैं। मसलन बच्चों को हम बता सकते हैं कि भाई बेटा, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा, बेटी अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो तू अनपढ़ रहेगी, आपके पास तालीम मौजूद नहीं होगी, आप दूसरी कौमों से, आप दूसरे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। आप उनके सामने पढ़े लिखे बच्चों की मिसाल पेश करते थे कि जिन बच्चों ने पढ़ाई हासिल की है, तालीम हासिल की है, कि वो किस मुकाम पर आज फायज हैं, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं हासिल, उन्होंने तालीम नहीं हासिल की, वो आज किस मुकाम पर मौजूद हैं। दोनों के दरमियान का फर्क को आप वादा कर सकते हैं, जिसके जरिए से बच्चों के अंदर अपने मुस्तकबिल को लेकर उनके अंदर डर पैदा होगा, फिक्र पैदा होगी, जिसके जरिए से वो अपने अंदर वो ऐसे चीजें करने से डरेंगे जिसके जरिए से उनका मुस्तकबिल खराब होता है। आप इन जरियों से बच्चों को डरा सकते हैं। आप बच्चों के सामने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा, पढ़ने से ये फवायद हासिल होते हैं, पढ़ने से आप फर्ज के आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा होगी, आप एक बावकार शख्स बनेंगे समाज के, आपको अच्छे अलकाब से लोग बुलाएंगे। बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें जो मौजूद है हमारे समाज के अंदर, हमारे बहुत से तरीके मौजूद हैं जिनके जरिए से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनको तालीम की तरफ रागिब कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इन तरीकों से, इन अच्छे तरीकों से अपने बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करेंगे तो जरूर ब-जरूर हमारे बच्चे तालीम में काफी ज्यादा दिलचस्पी लेंगे और जो हमारे ड्रॉप आउट रेट्स भी हैं वो भी बहुत ज्यादा कम होंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी फिलहाल इस एपिसोड के अंदर कि टीचर्स का और पेरेंट्स का दोनों का एक मुश्तरका रोल है। बहुत से हमें ऐसे तरीके इख्तियार करना चाहिए जिसके जरिए से पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर एक बच्चे की तालीमी सलाहियत को, उसकी लियाकत को इम्प्रूव करने में, उसको बढ़ाने में और उसको आला तालीम हासिल करने में उसके लिए माविन साबित हो सकते हैं, हम उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे जो बच्चे अगर पढ़े लिखेंगे तो मुल्क और मिल्लत के लिए काफी ज्यादा एक बड़े ओहदे पर फायद होंगे और मुल्क की मिल्लत के लिए एक मुस्बत, एक मुनफरिद शख्स, एक एसेट बनकर हमारे सामने पेश होंगे। अगर यही बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनकर हमारे सामने मौजूद होंगे। तो हमें इस बात की जरूरत है कि टीचर्स और वालिदैन दोनों संजीदगी से इस मौजू पर बात करें, इस मौजू पर देखें, इस मौजू पर सोचें, समझें और वो तमाम के तमाम तरीके इख्तियार करें जिनके जरिए से हम अपने बच्चों के अंदर तालीमी दिलचस्पी, तालीमी लियाकत और तालीमी सलाहियत और एक दानिशमंदाना शख्सियत बनाने में, अशखास पैदा करने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से काफ़ी मालूमात मिली होगी और इंशाल्लाह तमाम जो बताए हुए तरीकों पर इंशाल्लाह आप तमाम लोग अमल करेंगे, टीचर्स और वालिदैन दोनों। इंशाल्लाह मैं आपसे अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें